علی اور مریم دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان کئی فرق تھے۔ علی ایک خوبصورت، ذہین اور خوشحال لڑکا تھا جو ایک بڑے کاروباری خاندان کا بیٹا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتا اور اس کی زندگی زیادہ تر کاروبار اور دولت کے گرد گھومتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا خاندان کامیاب ہو اور وہ اپنے والدین کی خواہشات کو پورا کرے، لیکن اسے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ خود کیا چاہتا ہے۔ دوسری طرف مریم ایک سادہ، محنتی اور خوبصورت لڑکی تھی جو شہر کے ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے کام میں اچھا ہونا اور اپنے طالب علموں کی زندگیوں میں بہتری لانا تھا۔ وہ دولت یا شہرت کے پیچھے نہیں بھاگتی تھی، بلکہ اس کا دل محبت اور سادگی میں بسا رہتا تھا۔ مریم کا دل نرم تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی رہتی اور ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات ایک سالگرہ کی تقریب میں ہوئی، جہاں مریم کو علی کی دوست نے مدعو کیا تھا۔ علی جب وہاں پہنچا تو اسے مریم کی مسکراہٹ اور سادگی نے فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ وہاں موجود دوسرے لوگوں سے مختلف تھی۔ اس کی باتوں میں ایک خاص کشش تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک نرم اور خالص محبت تھی جو علی کو بے حد پسند آئی۔ مریم بھی علی کو پہلی بار دیکھ کر کچھ خاص محسوس کر رہی تھی۔ اس کی شخصیت اور دل کی سچائی نے مریم کو بہت متاثر کیا۔ وہ اس کے انداز، اس کی باتوں اور اس کی پرجوش طبیعت کو پسند کرنے لگی۔ علی کے ساتھ گفتگو کرنے کے دوران مریم نے محسوس کیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے جو حقیقت میں دوسروں کی پرواہ کرتا ہے، نہ صرف اپنے خاندان اور دولت کے بارے میں۔ چند دنوں بعد علی نے مریم کو ایک کیفے میں بلایا اور دونوں کے درمیان ایک خاص بات چیت شروع ہوئی۔ علی نے مریم سے کہا، مریم، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کی زندگیوں میں بہت فرق ہے، لیکن مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنے میں جو سکون ملتا ہے وہ میں نے کبھی کسی سے نہیں پایا۔ تمہاری زندگی، تمہارا انداز، تمہاری مسکراہٹ، یہ سب مجھے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز لگنے لگی۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہو؟ مریم کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے مسکرا کر کہا، علی، تمہارے الفاظ دل کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، زندگی کے ہر لمحے کو ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ علی اور مریم کی محبت شروع ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنا شروع کیا اور جلد ہی دونوں کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ لیکن جیسے جیسے ان کا رشتہ گہرا ہوتا گیا، دونوں کو اپنے خاندانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ علی کے خاندان نے اس رشتے پر اعتراض کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ علی کسی اور خاندان کی لڑکی سے شادی کرے جو ان کے کاروبار کے لیے مفید ہو۔ مریم کا خاندان بھی ابتدائی طور پر ہچکچایا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مریم کسی سادہ اور آرام دہ زندگی گزارے، لیکن علی اور مریم نے ہمت نہیں ہاری۔ دونوں نے اپنے خاندانوں کو اپنی محبت کی سچائی دکھانے کی کوشش کی۔ علی نے اپنے والدین کو بتایا کہ محبت میں دولت یا شہرت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کی محبت مریم سے ہے اور وہ اپنی زندگی کا شریک اس سے ہی چاہتا ہے، نہ کہ کسی اور سے۔ مریم نے بھی اپنے خاندان سے کہا وہ علی کے ساتھ خوش ہے اور یہ رشتہ اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے خاندانوں نے اس رشتے کو قبول کیا۔ علی اور مریم کی محبت نے ان کے خاندانوں کی سوچ بدل ڈالی اور دونوں کے خاندانوں نے اس کے رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ آخر کار علی اور مریم کی شادی ہوئی۔ ان کی شادی ایک شاندار اور دل کو چھو جانے والی تقریب میں ہوئی جہاں دونوں کے خاندان، دوست اور عزیز شریک ہوئے۔ یہ نہ صرف ان کی محبت کا جشن تھا بلکہ یہ ثابت کرتا تھا کہ سچی محبت اور سمجھوتے سے
ہر رکاوٹ کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ علی اور مریم نے اپنی زندگی کا آغاز محبت اور اعتماد کے ساتھ کیا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف دلوں کے قریب ہونے کا معاملہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کی عزت، سمجھوتے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے سے بھی اس کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ سچی محبت ہمیشہ اپنی راہ خود بناتی ہے اور وہ کبھی ہار نہیں مانتی۔ یہ کہانی ایک پیغام دیتی ہے کہ جب دو دل ایک دوسرے کے لیے سچے ہو تو زندگی کے تمام مشکلات اور اختلافات سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔